بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ تھی، جن کا تعلق قبیلہ بنی عوف سے تھا اور شادی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد ضعیف ہو گئے تھے اور اس بڑھاپے کی وجہ سے ان کے لہجے میں چڑچڑا پن آ گیا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے جھگڑا کر کے غصے میں آ کر اپنی ہی بیوی سے کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تم سے کبھی بھی اپنی ضرورت کو پورا نہ کروں گا اور نہ ہی تم سے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہوں گا۔ قدیم دور میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں بہن کی مانند مجھ پر حرام ہو گئی ہو، تو اس وقت کے رواج کے مطابق زوجین کا نکاح ٹوٹ جاتا۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ختم ہوا تو آپ اپنی غلطی پر بہت زیادہ پشیمان ہوئے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر اپنی بیوی سے جا کر معافی مانگ لی، اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی قبول کرنے کے بجائے ان سے فرمایا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی ہے، مگر قدیم زمانے کے رواج کے مطابق میں اب آپ کی بیوی نہیں رہی، لہٰذا جب تک میں یہ مسئلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر نہ دوں اور ان سے اس مسئلے کا حل نہ پوچھ لوں، تب تک میں آپ سے بات کرنے کی مجاز نہیں۔ جب تک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کوئی واضح احکام بیان نہیں فرماتے، تب تک میرا اور آپ کا ایک دوسرے کے قریب جانا جائز نہیں اور ہمارا ایک دوسرے سے تعلق حرام ہی ٹھہرے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے فرمایا کہ آپ جائیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کا حل دریافت کر کے آئیں۔ اس پر حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کر یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے بجائے آپ ان کی بارگاہ میں جا کر یہ مسئلہ بیان کریں۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ اے خولہ، کہو کس کام سے آئی ہو؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ میرے شوہر میرے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جو کہ اب بہت زیادہ ضعیف ہو گئے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے بے حد محبت رکھتی ہوں، مگر وہ بات بات پر چڑچڑا پن ظاہر کرتے ہیں۔ اپنے غصے اور جذبات میں آ کر انہوں نے آج مجھ سے کہا کہ تم مجھ پر میری ماں اور بہن کی طرح حرام ہو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو بہتر انداز میں اس قدیم رواج کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ بات کہہ دے تو پھر اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ مجھے اس کا کوئی مناسب حل بتائیں، تاکہ ہم دونوں خدا کے قائم کردہ قانون کے مطابق ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے خولہ، تم اس پر حقیقت میں حرام ہو گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیچیدہ مسئلے پر بہت دیر تک گفتگو کرتے رہے، مگر حل کا کوئی پہلو ہاتھ میں نہ آ سکا، جس پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد مایوس ہو گئی، مگر مایوسی میں بھی امید کی کرن جاگی تو انہوں نے فوراً وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے حضور صدق کے دل سے دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ یا رب العالمین، میرے خاوند جذبات میں یہ الفاظ تو کہہ بیٹھے ہیں، مگر میں اپنے خاوند کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اے میرے مالک، میرے لیے بہتر حل تلاش فرما جو کہ ہم دونوں میاں بیوی کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اس بڑھاپے میں ہم دونوں الگ ہوں۔ اے پاک پروردگار، ہمارے لیے کوئی مناسب راستہ نکال دے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت سے اس طرح التجا کی کہ ہماری آنکھوں سے بھی اشک نکل پڑے۔
ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے بھی خدا سے بہت دعائیں مانگی۔ ابھی ہم سبھی کی یہ کیفیت تھی کہ ہم خدا سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ کیفیت کو بھانپ لینے کے بعد میں نے خولہ سے کہا کہ فکر مت کرو، اللہ کی جانب سے وحی آ چکی ہے اور تمہارے اس مسئلے کا حل خداوند نے ضرور کوئی نہ کوئی نکالا ہوگا۔ مگر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشفی نہ ہو سکی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ غمگین ہو گئی۔ وہ اس بات پر پریشان ہو گئیں کہ کہیں وحی میں خدا تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے پر حرام نہ قرار دے دے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دیکھنے لگی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح دیکھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور ساتھ ہی فرمائے کہ اے خولہ، اللہ کی جانب سے تمہارے لیے حل نکل آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنا چکے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے لیے جھگڑ رہی تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی حوالے سے بات چیت کر رہی تھی۔ اسی بات میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس سورت کا نام بھی اور سورت کا آغاز بھی انہی الفاظ سے فرمایا، جسے سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر ختم ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، یہ الفاظ آج کے بعد طلاق کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یہ الفاظ کہنے کا مطلب طلاق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے ان الفاظ کے ادا کرنے والوں کے لیے کفارہ اور جرمانہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے خولہ، جاؤ گھر جا کر اپنے شوہر سے کہو کہ اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے کہ جو الفاظ تم نے ادا کیے ہیں ان کا کفارہ یہ ہے کہ تم کوئی لونڈی یا غلام خرید کر آزاد کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ ہی کوئی غلام ہے اور نہ ہی کوئی لونڈی، وہ کس کو آزاد کرے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر تو ضعیف ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان سے کہنا کہ وہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ اس پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت ہی زیادہ غریب لوگ ہیں، ہم تو یہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ مشکل بھی حل کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ام المنذر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ یہ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تسلی ہوئی تو وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر جب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان سے پوچھا کہ اے خولہ بتاؤ کیا حل نکلا، تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے کھجوریں لے کر 60 مسکینوں کو کھلا دو۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم اور اپنی زبان سے ادا کیے گئے غلط الفاظ کا کفارہ ادا کیا۔ ہم سب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی بات کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر زبان سے ادا کریں تاکہ ہماری زبان سے نکلے الفاظ کسی کی دل آزاری نہ کر سکیں اور ہم سے ایسے غلط فعل نہ کروا سکیں جس کا ہمیں بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑے، کیونکہ بعض اوقات زبان سے کچھ ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے ہیں جن کا کفارہ ادا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں برائیوں سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔